خوش آمدید اس چمکتے ہوئے عالم میں جسے نورآباد کہا جاتا ہے۔ یہ حسین مملکت سرسبز پہاڑوں اور نیلے آسمان کے درمیان واقع تھی۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرنیں سنہری محل کے گنبدوں پر پڑتیں تو پوری سلطنت جگمگا اٹھتی۔ اسی محل میں 4 شہزادیاں رہتی تھیں۔ وہ نہ صرف حسن میں بے مثال تھیں بلکہ دل کی نرمی میں بھی لاجواب تھیں۔ چاروں بہنیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں اور ہر ایک کے خواب اور پہچان الگ تھی۔ پہلی شہزادی عائشہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ چمکتی رہتی جیسے کوئی نئی ترکیب اس کے دل میں خوشی بھر رہی ہو۔ اسے کھانا پکانے کا بے حد شوق تھا۔ شاہی باورچی بھی اس کے شاگرد تھے۔ وہ کہا کرتی تھی، کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، دل خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر دن وہ کھلے صحن میں سورج کی روشنی تلے نئی نئی ڈشز تیار کرتی۔ مسالوں کی خوشبو پورے محل کو مہکا دیتی۔ دوسری شہزادی زرین کو رنگوں سے عشق تھا۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی اس کے ذہن میں درجنوں ڈیزائن جگا دیتا۔ دن کے وقت وہ محل کی چھت پر بیٹھ کر کپڑوں پر کڑھائی کرتی اور سنہری دھاگے سورج کی روشنی میں چمک اٹھتے۔ وہ کہتی، لباس صرف پہننے کی چیز نہیں، انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ تیسری شہزادی ہنا چہرے کی خوبصورتی نکھارنے میں ماہر تھیں۔ وہ پھولوں، پتوں اور مٹی سے قدرتی رنگ تیار کرتی۔ دن کے اجالے میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر نئے انداز آزماتی۔ اس کا ماننا تھا، اصل خوبصورتی دل سے آتی ہے، میک اپ صرف اسے ابھارتا ہے۔ چوتھی شہزادی روحی سب سے چھوٹی تھی اور بظاہر اس کے پاس کوئی خاص ہنر نہیں تھا۔ نہ وہ اچھی باورچن تھی، نہ سلائی جانتی تھی، نہ میک اپ۔ وہ اکثر دھوپ میں کسی کونے میں بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتی یا پھولوں سے باتیں کرتی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا، جب ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ لوگ اس کا موازنہ اس کی بہنوں سے کرتے۔ وہ مسکرا کر خاموش رہتی مگر اندر سے اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا، مملکت کے شمال میں وادی خواباں ہیں جہاں ہر سال ایک عظیم میلہ لگتا ہے۔ تم چاروں وہاں جاؤ، اپنی صلاحیتیں دکھاؤ اور مملکت کا نام روشن کرو۔ تینوں بڑی بہنیں خوش ہو گئیں مگر روحی کا دل بیٹھ گیا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی چاروں گھوڑوں پر روانہ ہوئیں۔ راستہ سرسبز کھیتوں، نیلے پھولوں اور صاف آسمان سے سجا ہوا تھا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا جہاں لوگ بھوکے تھے۔ عائشہ نے فوراً کھانا پکایا، خوشبو پھیلی اور لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ زرین نے بچوں کے پرانے کپڑے سی کر نئے بنا دیے۔ ہنا نے عورتوں کو ہلکا سا میک اپ کیا، وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا اٹھیں۔ روحی نے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، ان کی باتیں سنی، انہیں ہنسایا۔ تب پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی صلاحیت دلوں کو جوڑنا ہے۔ سفر کے دوران وہ ایک باغ میں رکی جہاں پڑوسی مملکت کا ولی عہد شہزادہ فہد باغبانی کر رہا تھا۔ عائشہ کے کھانے نے اسے متاثر کیا۔ زرین نے اس کے لیے خوبصورت شال بنائی۔ ہنا کے ہلکے میک اپ سے وہ اور نکھر گیا۔ مگر شہزادہ فہد کی نگاہیں بار بار روحی کی طرف جاتی جو خاموشی سے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، تم بہت خاموش ہو مگر تمہارے سکوت میں سکون ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے روحی سے ایسا کہا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ میلہ رنگوں، موسیقی اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عائشہ کے کھانوں نے سب کو حیران کر دیا۔ زرین کے ملبوسات پر تالیاں بجیں۔ ہنا کے میک اپ سٹال پر لمبی قطار لگ گئی۔ مگر روحی خالی ہاتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسی لمحے ایک بچہ رونے لگا۔ وہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا۔ روحی نے اسے گود میں لیا، تسلی دی اور پورے میلے میں ڈھونڈ کر ماں سے ملا دیا۔ پھر ایک بوڑھا شخص گر پڑا۔ روحی دوڑی، اسے پانی دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، بنا کسی ہنر کے بھی وہ کتنی عظیم تھی۔ آخر میں اعلان ہوا، آج کی سب سے بڑی صلاحیت وہ ہے جو دلوں کو جوڑے، اور آج کی فاتحہ ہے روحی۔ روحی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ شہزادہ فہد اسٹیج پر آیا۔ روحی، میں نے تم میں اصل حسن دیکھا ہے، یہ فن میں نہیں دل میں ہوتا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ روحی نے شرما کر کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا، روحی، تمہاری صلاحیت روح کی خوبصورتی ہے۔ دن کے اجالے میں روحی اور شہزادہ فہد کی شادی ہوئی، کھلے میدان میں، نیلے آسمان کے تلے۔ عائشہ نے شاہی کھانے تیار کیے، زرین نے شاندار شادی کے لباس ڈیزائن کیے۔ ہنا نے روحی کو ایسا سنوارا کہ وہ پری لگ رہی تھی۔ روحی نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں خود کو کبھی نہ پہچان پاتی۔
لوگوں نے کہا، یہ 4 شہزادیاں صرف خوبصورت نہیں بلکہ انسانیت کی مثال ہیں۔ اور یوں دن کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ ہر انسان خاص ہے، چاہے اس کی صلاحیت فوراً نظر آئے یا نہیں۔